میں ریکویسٹ کروں گا کہ بات یہ ہے کہ آگے آپ بخاری کا ایک حوالہ دے رہے تھے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت ان کی زندگی میں دے دیں. ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی. ہم کون سے تب پیدا ہوئے تھے اور کون سی حدیث نبی پاک کے دور میں لکھی گئی تھی؟ آپ نے تو خود منع بھی فرمایا تھا، بعد میں اجازت دی. صحیح. بنو امیہ کی لکھی ہوئی حدیثیں آپ بیان بھی کریں گے، ان سے آپ سنت بھی ثابت کریں گے اور بعد میں ان کو گالیاں بھی دیں گے. چیلنج. جن آپ کو بولیں، حضور نے مقدمہ رکھیں فرمایا اپنا. جنتی، اور جی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 نکال کے ابھی پڑھ کے سب کو سنائیں، 101 بھی جی. پڑھو نا وہ اس کے سارے بعد. مرتد ہو گئے. ہاں بالکل، منافقین مرتد. ابھی پڑھ لیں، بولے. پڑھیں نا. میں نے کہا کہ جن کو رسول فرمائے کہ یہ جنتی ہیں، ہوں. ان کو جی. بخاری کہے یہ دیکھیں. مرتد ہیں، اور آپ کہیں مرتد ہیں، قرآن کہے وہ جنتی ہیں. دیکھیں آپ نے خود پھر کہا. آپ کی مانوں، قرآن کی مانوں یا ان کی مانوں؟ آپ سن لینا. آپ دیکھیں کا جواب. آپ نے خود شروع میں کہا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نہیں دیکھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث نہیں لکھی گئی، اور آپ کی عقل اتنی ہے ماشاءاللہ کہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا کہ میرے احادیث نہ لکھو، تو بخاری مسلم کافر ہوئے نا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا، آپ کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ مسلم نے میری حدیث نہ لکھا کرو، تو پھر آپ کا مذہبی باطل ہے، کیونکہ آپ کس کی اتباع کرتے ہو؟ بخاری مسلم میں. نہیں میری بات نہ کاٹو شیخ، میری بات نہ کاٹو، میری بات نہ کاٹو. اب میری باری ہے. شرابہ کر کے اپنی بات منوانی، میری بات نہ کاٹو. کسی دوسرے قوم شرابہ کریں گے اور غلط روایات بیان کریں گے. شور شرابہ آپ کر رہے ہیں، جو آپ خود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری حدیث نہ لکھو، تو یہ بخاری نے کس لیے لکھا ہے؟ اس کو کیوں صحیح کہتے ہو؟ سب سے پہلے تکفیر کرو بخاری کی، تفسیر فاسق ہے. اس نے کیوں حدیث لکھی ہے؟ اور اس لکھی ہوئی حدیث کا آپ کیوں اتباع کرتے ہو؟ آپ کا مذہبی باطل ہے، کیونکہ جب حدیث لکھنا ہی حرام ہے تو لکھی ہوئی حدیث کا آپ اتباع کیسے کریں گے؟ جی ایک صاحب. منٹ علامہ صاحب. ادھر لکھا ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. آپ شیعہ کتب سے اگر آپ شیعوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا. نعوذ باللہ، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. علامہ صاحب، آپ نے ان کا سوال سمجھ لیا ہے؟ جی سمجھ لیا. مجھے بات کرنے دیں نا. اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کا حوالہ دیا ہے. اب آپ جواب دیں کہ بھی آپ جو اللہ جنتی کہہ رہا ہے اور آپ اپنا نقطہ نظر الگ ان سے رکھتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کی مانے یا آپ کی مانے؟ دیکھیں یہ اچھے کو طریقے سے بات ہو جائے. ہاں جی، سید بادشاہ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جب کسی فرقے سے بات کرتے ہیں تو ان کے لیے جھوٹی حدیث نہ لائیں. ٹھیک ہے نا، کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات ہی ختم ہے. اگر ہم ان باتوں کو مانتے ہیں، اب بادشاہ عقل ہے آپ کی، پگڑی تو آپ نے لگا دی ہے ماشاءاللہ، اتنا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، اتنا نہیں سمجھ آئی کہ شیعوں کے نزدیک یہ حدیث بات پھر شروع ہو گیا بھائی، پھر شروع ہو گئے. اب بھائی آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ شیعوں کے نزدیک یہ جھوٹ ہے یا روایات؟ آپ کسی قوم سے اگر گفتگو کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلانی شخص فی الجنہ، تو بات ہی ختم ہے. اور بھائی اگر بات یہ ہوتی تو سب نزاعات ہی ختم ہوتے ہیں نا. اگر ہم کو مانتے کہ ابوبکر عمر جنت میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نزاع ہی نہ ہوتا. وہ دکھاؤ نا ہمارے لیے کوئی حدیث، صحیح حدیث یا کتاب سے دکھاؤ. اتنا ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی احادیث ہمارے لیے، ہمارے نزدیک جھوٹیاں. بھائی جھوٹ سمجھتے ہیں؟ جھوٹ، کذب، فراڈ، جعلی سمجھتے ہو؟ یہ جعلی حدیثیں ہیں. آپ نے خود کہا ہے کہ اس کو بنی امیہ نے لکھوائی ہیں. آپ نے خود کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حدیثیں نہ لکھو، تو بخاری نے فراڈ کیا نا حدیث کتاب لکھی ہے. آپ کے سب، آپ کی اپنی بخاری میں لکھا ہے کہ میری احادیث نہ لکھو، اور پھر انہوں نے احادیث لکھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بخاری مسلم یہ سب یہ سنت کے خلاف ہے، لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کے مذہب میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین کی تباہی کی بنیاد رکھی ہے کہ نہ لکھی جائے. نہ لکھی جائے تو محفوظ نہیں ہوگی، محفوظ نہیں ہوگی تو آگے والی نسلوں کو نہیں پہنچے گی. تو عرض یہ ہے کہ ہم ابو بکر عمر کو فی الجنہ نہیں مانتے، اور یہ کہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، یہ کوئی شخص اس طرح کے جملے بولتا بھی نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بیٹھا نا، وہ آپ اس طرح نہیں کہیں گے کہ یہ جنت میں ہے، آپ کہیں گے یہ جنت میں جائے گا، اس طرح کہیں گے. یہ جو جس نے یہ جملے بنائے ہیں وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والا شخص ہے. اس کی ذہن میں ابھی دنیا میں یہ شخص بیٹھا ہے، ابو بکر عمر دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں. تو اس نے کہا کہ ابو بکر عمر جنت میں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں. جیسے آپ نے خود نے کہا کہ بنی امیہ کی بنے ہوئی حدیث ہے. بنی امیہ شیعت ہے، اور شیعہ اماموں کے پیروکار تھے. بنی امیہ شیعوں کے قاتل تھے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قاتل تھے، ابو بکر عمر کے ماننے والے تھے.
بنی امیہ نے اگر حدیث بنائی ہے، جھوٹی حدیث بنائی، وہ ابو بکر عمر کے فضیلت میں بنائیں گے، ابو بکر عمر کے تائید میں، آپ کے مذہب کے تائید میں بنائیں گے، شیعوں کی تائید میں نہیں بنائیں گے۔ ٹھیک، سلام اب السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ بھائی ایک منٹ انہیں روک لیں، اب آپ رک جائیں، یہاں پر ابھی جواب لے ایک لیں، میں منٹ، بعد میں انہیں آرام سے سنوں گا جیسے ابھی سنا ہے۔ شاہ صاحب، سید صاحب، سر ایک تو آپ نے جو حدیث ہے وہ ایک تو آپ نے موقف یہ کیا کہ وہ اس طرح ہم ان کو نہیں مانتے، آپ اس پر کوئی جرح وغیرہ بھی نکال لیں اگر جو جرح ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے سنیوں کی ایک، اور اب میں نا شاہ صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ دیکھیں، بات رسپانڈ سنیں، کریں، شاہ صاحب رسپانڈ کریں، آپ پلیز آپ منٹ پہ رسپانڈ بخاری کریں۔ کا حوالہ دے رہے تھے، میں اس لیے بولا ہوں، جی بولیں لیکن بولیں، جس کو رسول آپ جنتی کہہ دیں وہی جنتی ہے۔ 2 منٹ بولیں، وہ یہ قرآن گواہ ہے، جس کو رسول فرمائے جنتی وہ جنتی ہے۔ اچھا نہ حسن اللیاری صاحب نے جنت دینی ہے، نہ آپ نے نہ میں نے۔ جی آگے چلیں، بولتے جائیں۔ قرآن سے اپنی امامت ثابت کریں کہ امامت کہاں پہ آئی ہے قرآن میں۔ جی امامت کی دین کی جو بنیاد ہے، تو قرآن میں اس کا نام کیوں نہیں ہے امامت کا؟ میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس کو رسول جنتی کہہ دیں، نہ بخاری کی جرت ہے، نہ آپ کی، نہ میری، نہ حسن اللیاری کی، کہ اسے جہنمی کر سکیں، نہ جنت کسی کی میراث ہے۔ دوسری بات جو میں بات لے کر آیا ہوں جی وہ یہ قرآن سے بتائیں کہ یہ جو دین کی بنیاد انہوں نے قرآن میں جو امامت پہ رکھی ہوئی ہے، قرآن میں امامت کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہو گیا، جو دوسرا آپ کا سوال آ گیا، کمپلیٹ ہو گیا جی۔ علامہ حسن اللہ یاری صاحب جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا، وہ پہلا تو انہوں نے جو آپ نے جواب دیا اس پر تو انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے، اور کوئی ان کو یہ قرآن مجید نے کہا ہے، ہاں جی قرآن پاک جی تو دیکھیں آپ نے قرآن مجید میں وہ آیت ہمیں یہ دکھائیں۔ قرآن سے یہ نہیں کہا، آپ بات کو غلط لے رہے ہیں، دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں لکھا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ دین جو ہے، جس کی امامت جو ہے، وہ قرآن مجید میں کہاں پر ثابت ہے؟ جی سر، میں نے یہ سوال کیا ہے، اوکے پچھلے کو تو میں نے ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس پر آپ نے بھی رپلائی کر دیا، انہوں نے بھی اپنا رپلائی دے دیا جی۔ یہ کدھر ہے جی قرآن پاک میں کدھر ہے امامت، وہ پوچھ رہے ہیں جی سر، یہ جو کہتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سید بادشاہ نے تسبیح اپنے پگڑی میں لٹکا دیا بھائی، لیکن اس کو میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بھائی اگر شیعہ قوم سے گفتگو کرنا ہے تو آپ کو شیعہ حدیث لانی ہوں گی۔ کرے گا، رکو، صرف سوال کا جواب دینا۔ بھائی میری بات میں بیچ میں نہ بولا، میرے بیچ میں نہ بولا، اپنی باری میں بولنا، اپنی باری میں بولا۔ ایسے بولوں گا بھائی اپنی باری میں بولو۔ کیوں دوسرے پر جا کے کیچڑ اچھال رہے ہیں؟ شاہ جی سن لو بات، تسبیح پگڑی پہ لٹکا جی دیا، میں روکتا یہ ہوں کہاں کی میں سنت ہے؟ ان کو منع کرتا ہوں، میں ان کے روکتا ہوں۔ میری ذات آپ کی علامہ بات صاحب کا جواب ہے۔ آپ ان کے موتیوں پر بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یار یہ 100 سال جواب دے لے، یہ جس نہیں طرح دے مرضی سکتا کوئی اللہ کے ٹوپی حکم سے۔ پہنے، آپ ٹاپک پہ ہیں، چلے جی چلے، میں موتیوں کو تمہیں چھوڑتے کہہ رہا ہوں، یہ موتیوں دوسرے کو بندے کو سوائے گالیاں آپ نکالنے موتیوں کا ہار اور بھی اس پہن پر لیں بھائی، کوئی تنقید بات کرنے کے بھی کچھ آتا ہے آپ کو، تو پھر بتائیں نا قرآن میں امامت کی بنیاد کہاں پر ہے؟ ہاں جی اب بنیاد بات کہاں کرنے پر دے ہے؟ نا، سوال آ ابھی گیا، بات سوال آ گیا، سوال سن لیا نا بھائی، یہ پھر شروع ہو گئے بھائی اپنی باری میں۔ میری ذات پہ بات نہیں کریں گے، بھائی خاموش ہو جانا، میری ذات ہو پہ گئی بات نہیں بات، کریں گے آپ۔ نوٹڈ سر، نوٹڈ سر، نوٹڈ میری شاہ ذات صاحب پہ بات نوٹڈ، نہیں کریں گے آپ، کیا بات چیز ہے کہ آپ کے نوٹڈ متعلق ہوگی بات نہیں کر بھائی، سکتے ان بھائی؟ کی ذات پر بات نہ کریں آپ او بھائی پلیز۔ یہ ان کو ایک دفعہ کہہ دیا، سب کو پتہ چل گیا کہ بھائی اگر شیعوں کے سے گفتگو کرنا، یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ فلانی جنتی ہے، اور کب آپ نے شیعہ حدیث دکھا دیا؟ وہ ادھر دیکھو، وہ سید بادشاہ کہتے ہیں میری ذات کے متعلق گفتگو نہ کرو۔ آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی، سب کو سمجھ آ گئی کہ بھائی اگر شیعوں سے گفتگو، ہم نے 10 دفعہ کہہ دیا کہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، آپ کی کتابیں ہیں، آپ کے اپنی، میں نے کہہ دیا، آپ نے خود بولا ابھی کہ بنی امیہ نے لکھوائی ہے، اور بنی امیہ شیعوں کے حق میں حدیث لکھوائے گا یا ابو بکر عمر کے حق میں حدیث لکھوائے گا؟ خاموش، میری باری ہے، میری بیچ میں نہ بولو، خاموش، تو چپ کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ بنی امیہ کس کے حق میں حدیث بنائے گا؟ تو حوالے کیوں دیتے ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا کمر کاٹنے کے لیے، آپ کا غلط دبانے کے لیے، ہاں بتائیں ان کی کتابوں کے حوالے کیوں دیتے ہیں؟ بھائی ان کی جو باتیں صحیح ہوتی ہیں وہ ہم نقل کرتے ہیں آپ کے لیے، غلط باتیں نقل۔ کیا ہے امامت کو قرآن سے بھائی یہ ثابت بات نہیں کریں، کرنے جا رہا بس نا، دایاں بایاں نہیں، بھاگنے نہیں دوں گا اب۔
نہیں بولوں گا، صرف اسی ٹاپک پہ بات کرو گے نا، بنو امیہ کی طرف بالکل چلیں گے آپ۔ بالکل ٹاپک پہ رہیں گے علامہ نہیں حسن علیہ ٹاپک السلام۔ جب اس کی باری آئی تھی نا تو اس نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان فلان کو جنتی بولا ہے، تم اس کا جواب دینا میرے حق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ان کو آپ سمجھائیں کہ میری گفتگو میں بات نہ کاٹیں۔ نہیں جواب پھر شروع ہو گیا دینے میں پھر شروع ہو گیا سوال نہیں ہے یہ میرا بیچ میں سوال کا جواب دیں، موضوع پہ رہیں۔ آپ نے بولا ہے نا، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ سب میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں، آپ نے صرف ایک سوال نہیں کیا، آپ نے کئی باتیں کی ہیں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ ہم بالکل اس کو میوٹ رکھیں۔ تو اس کو یہ سمجھ نہیں آئی، کہتا ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فلان فی الجنہ، تو پھر کوئی اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتا۔ اب بھائی وہ آپ پہلے ثابت کریں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے فلان فی الجنہ، وہ جو جب ثابت ہی نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے، اور بخاری میں تو آپ نے خود کہا کہ بخاری کو بنی امیہ نے لکھوا دیا، تو بنی امیہ پھر شروع ہو گیا، پھر شروع ہو گیا بھائی، نہیں ہوتا نا اس طرح گفتگو، سید بادشاہ اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتا۔ آپ پہلے تمیز سیکھیں۔ اب موتیاں آپ نے پگڑی پہ لگا دیا ہے، لیکن آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ محمد کی مثال دینا، آپ سید شریف کی مثال دینا، آپ شیخ صدوق کی مثال دینا، آپ علامہ صدوری کی مثال دینا، آپ شیخ حسیر کی مثال دینا۔ اب بھائی یار یہ پگڑی پہ تو آپ نے تسبیح باندھ دی۔ اور بھائی کچھ سب ہمیں بات کرنے بھی دو، کوئی تمیز بھی سیکھو، دوسروں کے بات نہیں کاٹتے، کہتے میرے ذات کے متعلق بات نہ کر، شرم کرو یار سید بادشاہ، بات کرنے دو نا، سوال کیا آپ سن لو، سامنے والے کیا رہا ہے، بات کرنے ہی نہیں دے رہا، تو پھر خاموش ہو جاؤ نا، یہ 5 منٹ کے لیے تم خاموش ہو جاؤ۔ اچھا تو انہوں نے کہا کہ آیہ نمبر 100 سورہ توبہ میں اللہ نے ابو بکر عمر کو جنتی بولا ہے۔ یہ ملاحظہ کریں ناظرین کرام، یہاں پہ کہاں ابو بکر عمر کا نام ہے؟ مجھے ابو بکر عمر کا نام دکھاؤ، کہاں ہے ابو بکر عمر؟ اس میں مومنین کا ہے۔ پھر شروع ہو گیا جی، پھر شروع ہو گیا جی۔ دونوں پڑھو حضرت شاہ صاحب آپ پھر شروع ہو کو گیا۔ بات کرنے دیں۔ سے باہر ہے۔ موتی اب بھائی تسبیح اتارو، پگڑی سے تسبیح اتارو، بات کاٹو گے تب تسبیح کا مذاق اڑا دے گے۔ یہ دیکھو حالت کیا ہے، تسبیح لگا دی ہے۔ بھائی آپ اس میں تسبیح پوچھ رہے اتارو ہیں کہاں پگڑی ہے سے، ابو بکر، کہاں ہے عمر، اس میں علی بھی دکھا دیں گے، تسبیح لگائے، بات کاٹو گے تو تسبیح اس میں علی بھی اتروا دکھا دیں گے۔ دیں، ہمیں بھی سمجھائیں نا، اس میں علی دکھا دیں آپ۔ اور بھائی مجھے بات کرنے تو نا، میری باری ہے، دکھانا میرا کام ہے۔ بات کر ہی نہیں سکتا یار تو، میں بات کرنے دیں گے تو کر سکیں گے نا۔ امامت کہاں ہے قرآن میں، یہ ثابت کرو۔ وہ آ جائیں گے، پہلے اس کا تو جواب دے دینا۔ سورہ توبہ کا آیہ نمبر 100، یہ ڈرامے کہاں سے آ گئے؟ یہ بتائے اس کا کس کے بعد؟ وہ مرحوم معین اختر تھے نا، اس کو اس کے ساتھ لگا دیتے بھائی، یہ بالکل کریکٹر ہے، کامیڈی کریکٹر معین اختر والا۔ سید بادشاہ آپ جو ہے نا وہ پاکستان کے کسی ڈرامے میں ایک پگڑی لگا کے نا، علامہ صاحب اتنا امپورٹنٹ سوال انہوں نے ریز کیا، تو بات کرنا امپورٹنٹ سوال جواب میں کیسے دے سکتا ہوں کہ اگر وہ بات ہی کاٹ دیتے ہیں ہر دفعہ؟ چلیں وہ کریں بات، آپ وہ خاموش ہیں۔ اچھا انہوں نے جو آیت ریز کی ہے، اس میں جو صفات بتائی گئی ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ یہ اہل ایمان کے صفات ہیں، یہ ابو بکر عمر کے سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں انہوں نے سب سے پہلے اسلام لایا، ایمان لایا۔ جس نے ایمان ہی نہیں لایا اس سے کیسے لاگو ہو سکا اس پہ؟ جس نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہی نہیں رہے، جن کی ہجرت بھی پیسے کے لیے تھی، یہ تو ان پہ لاگو ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے مسلمانوں جان لو آپ کے ارد گرد جو اعراب ہے ان میں منافق موجود ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور مدینے میں بکثرت ایسے افراد ہیں جو نفاق کے استاد ہیں، نفاق میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی، باقاعدہ ایسے ٹریننگ کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ منافق ہیں، ظاہر میں ایسے سبحان اللہ بسم اللہ نمازیں پڑھتے ہیں، اوے پتہ ہی نہیں چلتا سامنے سے کہ منافق ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، ان کو آپ نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ان کو ہم 2 دفعہ عذاب دیں گے اور پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ منافقین بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح نہیں ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں تھا وہ مؤمن مخلص تھا۔ قرآن صراحت کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں ایسے افراد ہیں بہت کثرت کے ساتھ ہیں جو نفاق کے استاد ہیں۔ اچھا
آن ہے میں تباہی سادات میں سے ہوں. ہاں میری شکل کیوں بگڑے گی حسین کا نام سن کے؟ میں سنی نہیں ہوں. سب نے دیکھا کہ شکل بگڑ گئی اس کی، سب نے دیکھا اس کی شکل میں بگڑ گئی. وہابی تھوڑا وہ کوئی تحمل سوال کریں. کا جواب دیتے ہی نہیں. آپ نے تو میں ابھی اتنے ان کو پہلے سوال کرتا ہوں، وہ کہیں اور بھاگ پڑتے ہیں. اچھا میں سوال کرتا ہوں، وہ کہیں اور بھاگ پڑتے ہیں. ہاں انہیں جواب آتا ہو تو وہ سوال کریں، سوال کا جواب دیں تو میں اچھا کان سید لگا صاحب کر ایک سنوں. منٹ، ورنہ سید یہ صاحب میری سننے کی باتیں نہیں ہے، ایک وہ اس نے منٹ رولا ایک ڈالا منٹ ہوا ہے. میری تو بات سن لیں نا، ماڈریٹر کی عرض تو سن لیں، میری عرض تو سنیں. آپ نے نا ابھی تک جو 2-3 سوال ریز کیے نا، ان کا ایک تو پہلے جو آپ نے جواب مطلب صحابہ کی بات کی نا، عشرہ مبشرہ کی، اس کے اوپر انہوں نے رپلائی کیا. اوکے ایک منٹ سن لیجئے. رپلائی انہوں نے غلط کیا، طارق تو صاحب ٹھیک ہو گیا رپلائی نا، غلط کیا، انہوں نے قرآن غلط رپلائی پڑھ رہے کیا. ہیں، ہمارا قرآن کا ہمارا ان ترجمہ سے بھی غلط کر اتفاق. رہے ہیں. صحابہ کرام کو منافق کہہ رہے ہیں. منافقین مکہ اور تھے، سید جن کو نبی نے جنتی فرما دیا وہ منافقین مکہ نہیں ہے. سید صاحب ان کی آپ گنتی نہیں ہے منافقین میں. سید صاحب میری بات سنیں گے پلیز. کہ آپ نے نا 3 موقع اس طرح کے 3 یا 4 ٹاپک پہ لیا نا، یعنی میں عشرہ نے مبشرہ. پہلے ریکویسٹ کی تھی، میرے پاس صرف 3 سوال ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلے کا سوال غلط ہے اس کا. وہ دیکھیں انہوں نے جواب دے دیا، آپ غلط صبر قرآن سے کریں، اب وہاں غلط ہے. پہ چھوڑ دیں. مہاجرین والانصار جو ہے نا، وہ ان میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہے، جی ان میں عمر بھی شامل ہے، ان میں حیدر بھی شامل ہے، ان میں عثمان بھی شامل ہے. آگے چلیں. آگے دوسرا سوال کیا تھا؟ یہ نکال کے دکھائیں. دوسرا میں نے سوال کیا ہے، حدیث قصاص سنانی شروع کر دی. جی دوسرا سورہ سوال کیا تھا؟ احزاب کی آیت سنانی شروع کر دیں گے. میں نے سوال کیا ہے، مولا علی علیہ السلام کے قاتل شیعہ تھے امامت یا نہیں تھے؟ امامت کا کہا تھا. امامت انہوں نے کہا جی قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے. آپ سوال لکھ لیتے نا قبلہ. امامت ثابت نہیں ہے قرآن سے. چلیں آپ ان سے پوچھنا تھا نا، ثابت نہیں ہمیں بتائیں. تیسرا سوال یہ ہے، تیسرا سوال کیا تھا؟ دونوں کے جواب آپ مجھے مطمئن نہیں کر سکے. اچھا اب اس طرح کریں، آپ کے سوال آ گئے. تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، مولا علی علیہ السلام کے قاتل شیعہ تھے، حسین علیہ السلام کے یہ چوتھا قاتل سوال شیعہ ہے. تھے. یہ چوتھا نہیں سوال تھے، ہے. اپنی کتابوں سے ثابت کر دیں. نہیں یہ چوتھا سوال، یہ 4 سوال ہو گئے. جواب سنوں گا بس. 4 سوال ہے. اب آپ ساکت ہو جائیں پلیز. اب لے جی، یہ انہوں نے اپنے ٹائم میں بات کر لی، اب علامہ صاحب بات کریں گے، میں یہ ٹائم لگاتا ہوں. اب آپ پلیز درمیان میں نہ بولیے گا، ان کو بول لینے دے، پھر آپ نے ریبٹل کرنا ہوا تو کر لیجئے گا. دیں گے، میں آپ کو موقع دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ سامعین ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ سے کوئی بے انصافی نہیں کریں گے، لیکن کائنڈلی اس کو اچھے انداز میں، علمی انداز میں اس کو گفتگو کو چلنے دیں. اچھا آپ نے فرمایا کہ جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں ابوبکر عمر شامل ہیں. آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے کہ اس میں ابوبکر عمر شامل، کیونکہ نام وہاں پہ تو نہیں ہے. کس دلیل میں شامل ہے؟ کوئی حدیث ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایسے ادعا، ایسے نعرہ بازی اس میں شامل ہے جی. زبردستی خلافت، زبردستی اہل سنت کہلوانا، زبردستی ان کا سب کچھ زبردستی. ابوبکر عمر کو اس آیہ میں شامل کرنا بھی زبردستی. لیکن ہم آپ کے اپنے کتاب سے ثابت کریں گے کہ یہ میرے مولا امام علی علیہ السلام کے لیے، ابوبکر عمر کے لیے نہیں ہے. یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلہ فی اہل البیت علیہم السلام، تالیف الحافظ الکبیر عبید اللہ ابن عبد اللہ الحاکم العسقلانی الحنفی النیسابوری. یہاں پر ملاحظہ کریں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، شواہد التنزیل میں یہاں پر ایک حدیث نہیں، کئی احادیث ہیں. جو پہلی حدیث ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ 6 آدمیوں کے لیے ہے، اور اس میں سے سب سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. باقی کسی کا نام ذکر نہیں ہے. اگلے حدیث میں نام ذکر ہے، السابقون الاولون، فرمایا کہ علی ابن ابی طالب، حمزہ، عمار، ابو ذر، سلمان، مقداد، یہ سابقون اولون ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی اپنی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ اس میں ابو بکر عمر ہے. یہاں پر امام حسن علیہ السلام سے روایت کے سابقون الاولون، بھلے کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا میرے والد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور دوسرے یہاں پہ بہت سارے روایات ہیں. تو یہ جو کہتا ہے ابو بکر عمر سابقون اولون میں ہے، کوئی حدیث دکھاؤ جی. نام تو نہیں ہے نا، حدیث دکھاؤ کہ اس میں ہے. ہم آپ کے اپنی کتاب سے حدیث دکھا رہے ہیں کہ یہ سابقون الاولون میں ابو بکر عمر نہیں ہے، دوسرے افراد ہیں، امام علی علیہ السلام ہے، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، یہ لوگ ہیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا امامت قرآن سے دکھاؤ، تو میں وہی دکھا رہا تھا کہ یہ پھر برس پڑے. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے مسلم امامت قرآن سے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، حالانکہ میں نے ان کو دکھا دیا کہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے قرآن کو، اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے نا. جب اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے تو آپ کی مذہبی باطل ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرے گا، تو پھر آپ کی اماں عائشہ آپ کی صحیح حدیث میں انہوں نے کہا کہ یہ آیا غلط ہے، تو پھر آپ خود سمجھائیں نا کہ آپ کے مذہب باطل ہے کہ نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 2424.
باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کملی کے نیچے جمع ہو گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا؟ وہ قرآن کی تفسیر جانتے ہیں نہیں جانتے؟ قرآن کی تعویل جانتے ہیں نہیں جانتے؟ وہ قرآنی آیات کے مصداق کو وہ جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ سید بادشاہ یہاں پہ آپ دو راہیں پر ہیں. رسول کی تختیہ کریں گے، تکذیب کریں گے، آپ کافر. رسول کو مانیں گے تو شیعہ مذہب ثابت. مجبوری آپ کی بہت عظیم ہے، مجبوری آپ کی بہت بڑی بات ہے بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے کافر ہو جائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے تو شیعہ مذہب ثابت ہوگا. اے بڑی مجبوری ہے ان کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک کو کملی کے نیچے جمع کر کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت کا ترجمہ کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ازلی ابدی ارادہ ہے کہ یہ اللہ خود کرے گا یہ کام، اور یہ کام صرف آپ کے لیے کرے گا، کسی اور کے لیے نہیں کرے گا. وہ کام کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں میں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے گا، چاہے وہ ناپاکی شرعی ہو، چاہے وہ ناپاکی عرفی ہو، چاہے وہ ناپاکی ظاہری ہو، چاہے وہ ناپاکی پلیدی باطنی ہو. اللہ تعالیٰ اس سب کو اللہ خود دور کرے گا، نہ کہ کوئی اور دور کرے، خود دور کرے گا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور آپ کو اللہ تعالیٰ جتنی اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت بے انتہا ہے. یہ تطہیرہ اہل علم کو پتہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق آتا ہے تاکید کے لیے، مبالغہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے نہایت پاک بنائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ کام میں نے خود کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ خود، نہ کہ کوئی اور، اللہ خود ہر قسم کی ناپاکی، شرعی ناپاکی، گناہ ہے، بری باتیں ہیں، بری اخلاق ہیں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، عرفی ہوں، ہر قسم کے اہل بیت علیہ السلام سے دور کیا، ان کو پاک و پاکیزہ بنایا. تو اہل بیت علیہ السلام کے قول میں، ان کے فعل میں، ان کے کلام میں، ان کے قیام میں، ان کے قعود میں، ان کے چلنے میں، ان کے پرنے میں کسی قسم کی کوئی خطا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی گناہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی عیب ہی نہیں ہے. سراسر نور، سراسر پاک ہے. آپ نے کہا امامت ثابت کرو، میں نے امامت سے بڑھ کے ثابت کیا. اور بھائی جو اس طرح ہے کہ جب کبھی خطا اس کے قول میں نہیں ہے، قرآن سے ثابت کرو نا امامت. نام چینج کرو، اہل سنت نہیں کہلا سکتے، اہل سنت ہم ہیں. کیونکہ اگر تم اہل سنت ہوتے کہتے قرآن یا سنت سے ثابت کرو، تم نے کہا صرف قرآن سے ثابت کرو، تو اس کا مطلب سنت کو نہیں مانتے. سنت کو تو بنی امیہ نے لکھا ہے نا، آپ نے خود کہا. تو پھر اہل بیت علیہ السلام کے نہ فعل میں، نہ قول میں، نہ چلنے میں، نہ پرنے میں، نہ امر میں، نہ نہی میں، نہ اخبار میں، نہ انشاء میں کسی قسم کا کوئی خطا نہیں ہے. ہر چیز ان کی صحیح ہے. امامت اسی کو کہتے ہیں شیخ صاحب، امامت اسی کو کہتے ہیں جس کا ہر قول واجب الاتباع ہو، صحیح ہو. امامت اسی کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کے نیچے جمع کر کے بتا دیا کہ پنجتن پاک کون ہے، اہل بیت کون ہے، مطہر کون ہے، معصوم کون ہے. ٹائم روک جائے، روک لیں ٹائم روک لیں. ٹائم شروع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا اگر یہ لفظ فرمائے ہیں تو حضور یہ کیوں نہیں کہہ سکے، کیوں نہیں فرمایا کہ انتا امامن بعدی، یہ میرے بعد امام ہوگا، یا انتا خلیفۃ بعدی، یہ میرے بعد خلیفہ ہوگا. آپ قرآن میں دکھائیں امامت کہاں پر ہے. امامن و ہدن کے لفظ ہے قرآن کے، وہ دکھائیں کہاں پر ہے. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کتنے سید بادشاہ صاحب غضب میں. اور کیوں غضب میں؟ کیونکہ میں نے اہل بیت پنجتن پاک علیہ السلام کے فضائل بیان کیے نا. غصہ کس بات پر ہے؟ میں نے فضائل سنا ہے، برداشت نہیں ہو رہا، چہرہ کالا ہو گیا. کتنے غضب سے بات کی، 1 منٹ بھی بات نہیں کر سکا غضب کی وجہ سے. اور کہتا میں سید ہوں، امام حسن علیہ السلام کے نسل سے ہوں. اوہ کیسے ان کی نسل سے ہو کہ ان کے فضائل تم سے برداشت نہیں ہو رہے؟ سید بادشاہ، اب سید بادشاہ کہتے ہیں ان کی پاکیزگی ہے، امامت نہیں ہے. تو سمجھ نہیں آئی تم کو بات سید بادشاہ. امت میں سب امت کا اجماع ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہے. صحابہ سے خطا ہو سکتا ہے، صحابہ کے قول میں، فعل میں خطا ہو سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پنجتن پاک کے قول و فعل میں خطا اگر کا احتمال کوئی کر دے وہ خود کافر ہے. امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کے قول و فعل میں خطا ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، فسق ہو سکتا ہے.
قرآن گواہی دے رہا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے کہ پنجتن پاک کا ہر قول صحیح ہے, ہر فرمان اللہ کے مرضی کے مطابق ہے, قرآن کے مطابق ہے. امامت اسی کو کہتے ہیں. سید بادشاہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی, ایک ہے جائز الخطا, ایک ہے معصوم عن الخطا. امام کون امام ہوگا؟ مسلمانوں مجھے سمجھا دو. اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ امامت ثابت ہوا یا نہیں ہوا. کہتا پاکیزگی ثابت ہوا, امامت ثابت نہیں ہوا. شہید بادشاہ عقل سے استعمال کرو. جب عصمت ثابت ہوئی ہے, جب پاکیزگی ثابت ہوئی ہے, تو وہ امامت خود بخود ثابت ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر امر دائر ہو, آپ کے پاس چوائس ہو کہ ایک جائز الخطا کی اتباع کریں جو غلط بات بھی کر سکتا ہے, اور ایک جو ہمیشہ صحیح کرے گا, اس کی اتباع کس کی کرو گے؟ ہاں آپ کا پتہ ہے, آپ ہمیشہ اس جائز الخطا بلکہ جو سب سے فاسق ہوگا اسی کی اتباع کریں گے آپ, کیونکہ آپ کو چڑ ہے پنجتن پاک سے. لیکن جو عاقل ہیں, جو آخرت سے ڈرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ صرف اور صرف کس کی اتباع کریں گے؟ اتباع اسی کی کریں گے جس کی ہر بات صحیح ہے, جس کا ہر کلام نور ہے. اتباع اسی کی کریں, وہی امام ہے. امامت ثابت ہے, یہ اس کا رد نہیں کر سکے گا. یہ تو کیا چیز ہے, پورے پنجاب کے مشائخ کو جمع کرے پھر جواب نہیں دے سکے گا. یہ صاحب امامت ثابت کرنے کا کہا تھا, ان کی پاکیزگی پر جو مسلمان ایمان نہیں رکھتا وہ لعنتی ہے. میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے 2 الفاظ قرآن مجید کے کہے, میں نے حدیث مکرم پڑھ کے سنائی. چلے میں آپ کی بات کا ہی جواب دے دیتا ہوں. جو ابھی آپ نے فرمایا ہے, ان کی پاکیزگی اور معصومیت جو نہیں مانتا وہ لعنتی کتا ہے. آپ نے صرف 2 لفظ دکھانے تھے قرآن میں, امامن و ہدن, وہ آپ نہیں دکھا سکے. ملاحظہ فرمائے محترم ناظرین, انہوں نے خود اقرار کیا ہے, کہتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو معصوم نہ مانے وہ کتا ہے. اس نے خود ان کے اپنے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا. یا معصوم کس کو کہتا ہے؟ یعنی ان کا ہر فعل صحیح, ان کا ہر قول صحیح, تو ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے اتباع کیوں کرتے ہو؟ کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کا ہر فعل صحیح, ہر قول صحیح, ابو حنیفہ معصوم تھے؟ نہیں تھا. شافعی, احمد ابن حنبل, بخاری, یہ معصوم تھے؟ نہیں تھے. ابو بکر عمر معصوم تھے؟ نہیں تھے. عائشہ معصوم تھی؟ نہیں تھی. کون معصوم ہے اسلام میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پنجتن پاک 12 امام علیہ السلام معصوم ہے. تو ان کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے قوم ان کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا. قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ دال چاول چاہیے, وہ چاہیے, ہمیں پیاز وغیرہ چاہیے, یہ جنتی کھانا میں نہیں چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا کہ کیسے بیوقوف قوم سے واسطہ پڑا ہے, کیسے جاہل قوم سے پڑا ہے. فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. فرمایا کہ وہ جو بہتر ہے, آسمانی جنت سے کھانا آ رہا ہے, اس کو چھوڑ کر تمہیں دال کی پڑی ہے. تم کو وہ پیاز چاہیے, تم کو توم چاہیے, یہ چیزیں چاہیے. تم کیسے قوم ہو, کتنی بیوقوف قوم ہے. میں تم سے بھی کہتا ہوں, جب تم خود کہتے ہو او شیخ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سن کے کتنا بے چین, جب خود کہتے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کو جو معصوم نہ مانے وہ کتا ہے, تو مجھے بتاؤ معصوم کو چھوڑ کر جائز الخطا کے پیچھے چلنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ پھر آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا شیخ صاحب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفتی کیوں نہیں بولا. او بھائی شیخ صاحب, کس نے بولا ہے نہیں بولا؟ اور کس نے بولا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا؟ یہ مسند ابن ابی شیبہ ہے, ملاحظہ کرو یہاں پر, انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین کتاب اللہ وعترتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. میں نے تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑے ہیں, اہل بیت اور قرآن مجید. ملاحظہ کریں, میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث دکھاؤں, کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ الکوفی کی, رسول زید بن ثابت سے روایت کی ہے, صفحہ نمبر 309 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ادھر دیکھو کیوں ناراض ہو رہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سن کر, چہرہ آپ کا جو ہے سیاہ ہو رہا ہے یار. کتنا بغض ہے, کتنا بغض ہے. اب پتہ نہیں چل رہا آپ کو کتنا بغض ہے تیرے سینے میں. انی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تمہاری کتابیں ہیں یا کتابیں نہیں, انی تارکم فیکم الخلیفتین من بعد کتاب اللہ وعترتی اہل بیت وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 اہل بیت طاہرین علیہم السلام اور قرآن مجید. اور مزید دیکھو, یہ کتاب ہے کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم. ملاحظہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, آپ میرے بعد خلیفہ ہیں. آپ نے کہا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا.
تو کیوں نہیں فرمایا کہ خلیفتی؟ تو یہ فرمایا نا، آپ مانتے نہیں ہیں، نام بھی اہل سنت رکھا ہے، کتابیں بھی تمہاری، حدیث بھی صحیح ہے، دیکھو یہ فرمایا حدیث اسناد حسن، اس کے باوجود نہیں مان رہا۔ زید بادشاہ کی مجبوری بہت عظیم ہے، مجبوری ہے کہ حدیث مانے، قرآن مان لیں، شیعوں کی بات ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، نہ مانے تو کافر ہے۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ کہتا ہے ثابت نہیں ہوا جی، ثابت نہیں ہوا، ثابت تو آپ جواب دے دو نا۔ عصمت جب ثابت ہوئی ہے، عصمت جب ثابت ہوئی تو آپ سے سوال کیا کہ معصوم کو چھوڑ کر غیر معصوم کو کون اتباع کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، جیسے وہ بنی اسرائیل جنتی کھانے کو چھوڑ کے کہتا ہے ہمارے لیے آلو دے دو، ہمیں وہ ہمیں پالک چاہیے، آلو چاہیے، وہ بھنڈی چاہیے، جنت سے پرندے آ رہے ہیں، وہ کیا کہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے؟ تمہاری حالت تو وہی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے پڑے ہو اور کہتا ہے امامت ثابت نہیں ہوئی ہے۔